اٹلی میں چوری ہونے والی بیش قیمت گھڑی دبئی میں برآمد۔ شارجہ میں شروع ہوا عالمی کتابی میلہ۔ سعودی عرب کی ایک عدالت نے گاڑیوں کے برانڈڈ اسپیئر پارٹس بتا کر نقلی سامان بیچنے کے لیے کمپنی کے مالک کو سزا سنائی۔ اگر آپ نے اب تک کورونا کی دونوں ویکسینز نہیں لی ہیں تو سعودی عرب میں کسی بھی ٹریول ایجنٹ کے ہاں نہیں جا سکتے۔ اگر آپ نے کورونا کے دوران پابندیوں کی وجہ سے اپنے ہوائی ٹکٹ کو کینسل کرایا ہے تو آپ کو کوئی مالی نقصان نہیں ہوگا۔ سعودی سول ایویشن کے محکمے کا فیصلہ، لیکن اس کی تفصیل بعد میں، پہلے کچھ اور خبریں۔ آج جمعرات کا دن ہے اور اکتوبر کی 14 تاریخ۔ عرب دیس کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ سعودی عرب کی ایک عدالت نے دمام میں گاڑیوں کے پرزے یا اسپیئر پارٹس اور انجن آئل بیچنے والی کمپنی کے سعودی مالک اور اس کے ایک سیرین ملازم کو جو پرچیزنگ مینیجر کی حیثیت سے کام کرتا تھا 6 مہینے جیل اور 3 لاکھ ریال جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ ان پر الزام ہے کہ وہ گاڑیوں کے نقلی پرزے اور انجن آئل برانڈڈ بتا کر بیچتے تھے۔ اس کمپنی نے اپنے پاس 10,000 اسپیئر پارٹس جو نقلی تھے ڈسپلے بھی کیے ہوئے تھے۔ عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ سزا کے طور پر اس کمپنی کی فیسلٹی کو 3 مہینے بند بھی رکھا جائے گا اور تمام ضبط شدہ سامان تلف بھی کر دیا جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ عدالت کا یہ حکم منسٹری آف کامرس کے ذریعہ ان ملزمین کے خرچ پر 2 اخبارات میں چھاپا بھی جائے گا۔ منسٹری نے کہا ہے کہ اگر اس طرح کے جرائم میں ملوث کسی کو پائیں تو اس کی ویب سائٹ پر، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا جا رہا ہے، شکایت درج کرائیں۔ اگر چاہیں تو 1900 پر فون کر کے بھی اس کی اطلاع دے سکتے ہیں۔ منسٹری آف کامرس نے جدہ کے 2 ویئر ہاؤسز سے 173 جعلی لیمپس اور 3,05,000 ساکٹس بھی ضبط کیے۔ اس میں ملوث افراد کے خلاف کامرشل فراڈ کے خلاف موجود قانون کی روشنی میں کارروائی کی جا رہی ہے۔ منسٹری آف ٹورزم نے اعلان کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اب تک کورونا کی دونوں ویکسینز نہیں لی ہیں وہ کسی ٹریول ایجنٹ کے دفاتر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ منسٹری نے صاف الفاظ میں یہ اعلان کیا ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے ویکسینز کی دونوں ڈوزز نہیں لی ہیں وہ ٹورزم سے تعلق رکھنے والے کسی بھی دفتر، ہوٹل یا ہوٹل اپارٹمنٹس میں داخل نہ ہوں اور نہ وہ ٹورزم سے متعلق کسی بھی سرگرمی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ منسٹری نے اس سلسلے میں ٹورسٹ گائیڈز کو بھی ہدایات جاری کی ہیں اور کہا ہے کہ ہر قیمت پر کورونا سے متعلق تمام احتیاطی تدابیر کا لحاظ رکھا جائے۔ اس سے قبل سعودی عرب میں ان تمام لوگوں پر جنہوں نے اب تک دونوں ویکسینز نہیں لی ہیں ان کے لیے تمام سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں، دفاتر اور سرگرمیوں میں حصہ لینا ممنوع قرار دے دیا تھا۔ ان پر دونوں ویکسینز لینے تک کسی بھی پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال پر بھی پابندی عائد ہے۔ شرقیہ ریجن میں آج انسپیکشن کے دوران 3 فیسلٹیز کو کورونا کی احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کے الزام میں بند کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے کئی شہروں اور علاقوں میں انسپیکشن کے دوران ٹیکس، خاص طور پر ویٹ کے قانون کی مخالفت کرنے والے 900 کیسز درج کیے گئے ہیں اور اس پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ ملک کے ٹیکس کے محکمے نے پایا ہے کہ ان جگہوں پر طرح طرح کے حربے اختیار کیے جاتے تھے تاکہ لوگ ویٹ ادا کرنے سے بچ جائیں۔ کئی جگہ ریسیٹس یا بل پر مقامی ٹیکس نمبر بھی موجود نہیں ہوتا ہے۔ مکے میں چور جگہ جگہ سے سڑکوں پر برساتی پانی کو نکالنے والی نالیوں کو چھپانے والے لوہے کے ڈھکن یا جالیاں چوری کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے گاڑیوں کے آنے جانے میں بھی رکاوٹ آ رہی ہے۔ اس طرح کا متعدد واقعہ مکہ کے زہرۃ العمرہ علاقے میں اہلی بینک کے پیچھے کئی بار پیش آ چکا ہے۔ اگر کورونا کی وجہ سے ایک بڑی خبر، اگر کورونا کی وجہ سے سعودی فلائٹس پر لگنے والی پابندیوں اور دوسری رکاوٹوں کی وجہ سے آپ کی ٹکٹ کینسل ہوئی تھی اور آپ سفر نہیں کر پائے تھے تو گھبرائیں نہیں، آپ کا مالی نقصان نہیں ہوگا۔ سعودی عرب کے سول ایویشن کے محکمے یعنی گاکا نے اس سلسلے میں بعض اہم اعلانات کیے ہیں تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ گاکا نے حکم دیا ہے کہ اگر مسافر نے خود سفر نہیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو ٹکٹ کے غیر استعمال شدہ حصے کی قیمت، یعنی آنے جانے دونوں طرف کا یا ایک طرف کا ٹکٹ جو استعمال نہیں ہوا ہے، اس کی قیمت واپس مل جائے گی، وہ بھی میتھڈ آف پیمنٹ کے مطابق۔ اگر کسی مسافر کو ایکسچینج واچر دیا گیا ہے تو وہ چاہے تو اسے دوبارہ استعمال کر سکتا ہے
یا اپنی مرضی سے ریڈیم کر سکتا ہے اور اس میں اسے کوئی اضافی رقم ادا نہیں کرنی ہوگی اور نہ اسے کسی قسم کی فیس دینی ہوگی۔ گاکا نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی مسافر اپنے سفر کی تاریخ بھی تبدیل کرنا چاہتا ہے یا ریشیڈیول کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، اس میں بھی اسے کوئی اضافی رقم نہیں دینی ہوگی بشرطے کہ وہ اسی راستے پر جانا چاہتا ہو۔ اگر وہ کسی اور سفر پر روانہ ہونا چاہتا ہے تو ایئر لائنز اس سے صرف اتنی اضافی قیمت لے گی جو ٹکٹ کی قیمت کا فرق ہوگا، لیکن اس صورت میں بھی مسافر کو تاریخ تبدیل کرنے یا دوبارہ ٹکٹ جاری کرنے کا پیسہ نہیں دینا ہوگا۔ اگر آپ سعودی عرب، امارات، کویت، بحرین، قطر میں رہتے ہیں تو عرب دیس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن پر کلک بھی کر دیں۔ اب چلتے ہیں امارات۔ ابوظبی کا ایک مشہور فوڈ جوائنٹ ڈائٹ ہاؤس کی برانچ نمبر 5 کو پبلک ہیلتھ کے لیے خطرہ مانتے ہوئے بند کر دیا گیا ہے۔ اس پر الزام ہے اس نے کھانے پینے کی چیزیں اس طرح نہیں رکھی تھیں جس طرح قانون کے مطابق رکھنی چاہیے۔ اندیشہ تھا کہ کھانے پینے کی چیزیں جو شائقین کو دی جاتی ہیں وہ خراب ہو جاتی تھیں۔ شارجہ میں کتابوں کا ایک عالمی میلہ شروع ہوا ہے جس میں 80 سے زیادہ ملکوں کے 1500 سے زیادہ پبلشرز حصہ لے رہے ہیں۔ اس دوران 22 ملکوں کے تقریباً 85 مصنفین بھی موجود ہوں گے۔ اس میلے میں 900 سے زیادہ عرب پبلشرز ہوں گے جبکہ غیر عرب پبلشرز کی تعداد 650 کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ یہاں مجموعی اعتبار سے 1,10,000 ٹائٹلز یا کتابیں نمائش و فروخت کے لیے رکھی جائیں گی جن میں بھارتی اور پاکستانی زبانوں کی کتابیں بھی ہوں گی۔ دبئی کی ایک عدالت نے ایک بے روزگار عرب کو 1 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اس پر الزام ہے کہ وہ ایک 17 سالہ نوجوان کو اپنی بیہودہ ویڈیو ریکارڈ کرنے اور نشر کرنے کی دھمکی دیتا تھا۔ جب سے اس کے ہاتھ ایک ایسا ہی ویڈیو کلپ آیا تھا وہ اس کے لیے اسے بلیک میل بھی کر رہا تھا۔ دبئی پولیس نے الائن کے کوچ اور الاہلی کے سابق کھلاڑی اولاریو کوسمن کی قیمتی گھڑی جو چوری ہو گئی تھی ڈھونڈ نکالی اور اسے کوسمن تک پہنچا دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ رچرڈ میلر کمپنی کی اس گھڑی کی قیمت $250,000 ہے۔ کوسمن نے اس گھڑی کی چوری کی رپورٹ اٹلی کے شہر میلان کی پولیس میں درج کرائی تھی۔ جب چور نے اسے دبئی کے بازار میں بیچنے کی کوشش کی تو دبئی پولیس نے پکڑ لیا۔ کوسمن کی یہ قیمتی گھڑی اٹلی میں میلان میں چوری ہوئی تھی۔ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہاں سڑک پر چہل قدمی کر رہے تھے کہ اچانک ایک شخص اس کے قریب آیا، اس نے اسے گلے لگایا اور اس گھڑی پر جھپٹا مار کر ایک موٹر سائیکل پر سوار ہو کر فرار ہو گیا۔ یہ گھڑی 52 سالہ اطالوی کوچ کو اس وقت تحفے میں ملی تھی جب وہ الاہلی ٹیم کے کوچ کی حیثیت سے کام کرتے تھے اور بہت کامیاب تھے۔ شارجہ میں 2 ایشیائی شیخ زائد روڈ پر صبح سویرے ایک سڑک حادثے میں اس وقت ہلاک ہو گئے جب 3 ٹرک آپس میں ٹکرا گئے۔ اس حادثے میں ایک شخص زخمی بھی ہوا جس اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ اب چلتے ہیں کویت میں ایک غیر ملکی نے گہرے سمندر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی لیکن کویتیوں نے اسے بچا لیا اور پولیس کو اطلاع کی۔ اس واقعے کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں جسر جابر یا جابر برج پر پیش آنے والا یہ چوتھا واقعہ ہے جس میں 4 غیر ملکیوں نے سمندر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی کوشش کی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ایسے ہی 2 واقعات پیش آئے جس میں ایک مصری اور ایک بھارتی نے سمندر میں چھلانگ لگا کر جان دینے کی کوشش کی جسے ناکام کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اگلے بلیٹن تک۔ اللہ حافظ۔